رشتہ داریاں کے جامع ترمذی نمبر 1979 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ رشتہ داری کو برقرار رکھنے سے مال و جان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرابت داری نبھانا مسلمانوں پر فرض ہے کیونکہ ان کو قطع کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم نمبر 6518 کی ایک حدیث کے مطابق جو شخص دنیاوی وجوہات کی بنا پر رشتہ داریاں توڑے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے منقطع ہو جائے گا۔ ترمذی نمبر 1909 میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص دنیاوی وجوہات کی بنا پر رشتہ داریاں توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ داریاں نبھانے میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات کے مطابق رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا شامل ہے۔ انہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے رشتہ داروں کی خوشنودی، کیونکہ یہ اسلام کی تعلیمات پر سمجھوتا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو اپنے حقوق ادا کرتے وقت ان سے شکر گزاری کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کی بے وفائی ثابت ہوگی۔ ایک مسلمان کو نرمی اور مہربانی کے ساتھ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چاہیے، اور ایسی صورتوں میں جب کوئی رشتہ دار اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں ناکام ہو جائے تو مسلمان کو مذہبی مسائل پر بھی ان سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ فائدہ مند چیزوں میں ان کی مدد کرتے رہیں، کیونکہ یہ احسان مندانہ عمل انہیں خلوص دل سے توبہ کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے، جبکہ ان سے منقطع ہونا انہیں صحیح رہنمائی سے مزید دور کر سکتا ہے۔ مرکزی حدیث میں دولت میں اضافے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ مالی مواقع فراہم کرتا ہے جو ان کے حلال مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے مال میں اس قدر فضل کرتا ہے کہ اس سے ان کی ضروریات اور ان کے زیر کفالت افراد کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور انہیں ذہنی و جسمانی سکون ملتا ہے جو کہ حقیقت میں حقیقی دولت ہے۔ رشتہ توڑنے والا اس فضل سے محروم ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ غیر مطمئن محسوس کرے گا، چاہے وہ کتنی ہی دولت حاصل کر لے، اور ہمیشہ ایسا لگتا رہے گا کہ ان کی دولت ان کی ضروریات اور ان کے زیر کفالت افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اہم حدیث میں مذکور زندگی میں اضافے سے مراد کسی کے وقت میں فضل کیا جانا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے تمام فرائض جیسے فرض نمازوں اور لوگوں کے لیے حلال سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقت نکالنے کا انتظام کر سکیں۔ ضرورت سے زیادہ اسراف و فضول خرچی کے بغیر دنیا کی لذتیں۔ لیکن رشتہ داری توڑنے والا اس فضل سے محروم ہو جائے گا، اور اس پر خواہ کتنی ہی کم ذمہ داریاں کیوں نہ ہوں، ایسا کبھی نہیں لگتا کہ ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ان سب کو پورا کر سکیں اور اعتدال کے ساتھ دنیا کی حلال لذتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس کے بجائے وہ ایک کے بعد دوسرے مسئلے سے نمٹتے ہوئے بغیر کسی آرام اور ذہنی سکون کے دن گزاریں گے۔ رشتہ داری کے تعلقات دو جامع ترمذی نمبر 2612 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہو۔ بدقسمتی سے بعض نے اپنے ہی خاندان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے غیر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بری عادت اپنا لی ہے۔ وہ اس طرح برتاؤ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور اپنے خاندان کی تعریف کرنے میں ناکام رہتے۔ ایک مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان کے دونوں پہلوؤں کو پورا نہ کرے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے فرائض کی ادائیگی، اس کے احکام کی بجا آوری، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان تمام نعمتوں کو استعمال کریں گے جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ دوسرا لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا ہے، جس میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی شامل ہے۔ اس قسم کے سلوک کا اپنے خاندان سے زیادہ حق کسی کو نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی ان تمام معاملات میں مدد کرے جو اچھے ہوں اور انہیں برے کاموں اور طرز عمل سے نرمی سے تنبیہ کرے۔ انہیں برے کاموں میں ان کی آنکھیں بند کر کے صرف اس وجہ سے مدد نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں
اور نہ ہی ان کے بارے میں بعض برے جذبات کی وجہ سے اچھے معاملات میں ان کی مدد کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے۔ باب 5 المال آیت 2 اور نیکی اور تقوی میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ دوسروں کی رہنمائی کا بہترین طریقہ عملی نمونہ کے ذریعے ہے، جیسا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صرف زبانی رہنمائی سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ کسی کو ان حقوق کو سیکھنا چاہیے جو وہ واجب الادا ہیں، اور وہ حقوق جو وہ دوسروں پر واجب الادا ہیں، خاص طور پر ان کے رشتہ داروں کو، تاکہ وہ ان کو پورا کر سکیں۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے پوچھے گا کہ کیا اس نے دوسروں کے حقوق ادا کیے، وہ ان سے نہیں پوچھے گا کہ کیا لوگوں نے ان کے حقوق ادا کیے۔ لہذا انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ان سے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مطلب دوسروں کے حقوق، اور اس لیے انہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں کسی کو عام طور پر تمام معاملات میں نرمی کا انتخاب کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے خاندان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت۔ اگر وہ گناہ بھی کریں تو انہیں نرمی کے ساتھ تنبیہ کی جائے، اور پھر بھی اچھے کاموں میں ان کی مدد کی جائے، کیونکہ یہ مہربانی انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹانے میں ان کے ساتھ سختی کرنے سے زیادہ مؤثر ہے۔ رشتہ داریاں 3 جامع ترمذی نمبر 1952 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ والدین اپنے بچے کو جو سب سے زیادہ نیک تحفہ دے سکتے ہیں وہ انہیں اچھے اخلاق سکھانا ہے۔ یہ حدیث مسلمانوں کو یاد دلاتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں جیسے کہ ان کے بچوں کے ایمان کے بارے میں زیادہ فکر مند رہیں، انہیں مال و جائیداد کے حصول اور ان کو فراہم کرنے سے زیادہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیاوی ورثے آتے جاتے ہیں۔ کتنے امیر اور طاقتور لوگوں نے بڑی بڑی سلطنتیں صرف اس لیے بنائی ہیں کہ ان کے مرنے کے فوراً بعد انہیں توڑ دیا جائے اور انہیں بھلا دیا جائے۔ ان میں سے کچھ وراثت سے پیچھے رہ جانے والی چند نشانیاں صرف لوگوں کو ان کے نقش قدم پر نہ چلنے کی تنبیہ کرنے کے لیے پائی جاتی ہیں۔ ایک مثال فرعون کی عظیم سلطنت ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان اپنے بچوں کو سلطنت بنانے اور بہت زیادہ دولت اور جائیدادیں حاصل کرنے کی تعلیم دینے میں اس قدر فکر مند ہیں کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت سکھانے میں کوتاہی کرتے ہیں، جس میں اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور تقدیر کا سامنا کرنا شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق اس میں اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک شامل ہے۔ ایک مسلمان کو یہ یقین کرنے میں بے وقوف نہیں بنایا جانا چاہیے کہ ان کے پاس اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھانے کے لیے کافی وقت ہے، کیونکہ ان کی موت کا لمحہ نامعلوم ہے اور اکثر غیر متوقع طور پر لوگوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے طریقے پر قائم ہو جاتے ہیں تو انہیں اچھے اخلاق سکھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے بچے کو اچھے اخلاق سکھانے میں ناکام رہتا ہے تو وہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ والدین اپنے بچے کو اچھے اخلاق سکھانے کا بہترین طریقہ مثال کے طور پر رہنمائی کرنا ہے۔ انہیں اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے بچے کے لیے عملی نمونہ بننا چاہیے۔ آج وہ دن ہے جب ایک مسلمان کو صحیح معنوں میں اس تحفے پر غور کرنا چاہیے جو وہ اپنے بچوں اور رشتہ داروں کو دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح ایک مسلمان آخرت کے لیے نیکی بھیجتا ہے لیکن پیچھے نیکی بھی چھوڑ جاتا ہے، جیسا کہ ایک سالے بچہ جو اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1376 میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے۔ امید ہے کہ اس طرح سے خیر میں گھرنے والے کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ رشتہ داریاں 4 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک ایسی ذہنیت پر غور کر رہا تھا جو بہت سے لوگ خاص طور پر ایشیائی باشندوں کے پاس ہے۔ رشتہ داروں جیسے لوگوں کو جسمانی طور پر ساتھ رہنے پر مجبور کرنا انتہائی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ ابھی تک برا ارادہ نہیں ہے، اس دن اور عمر میں یہ اکثر اچھے سے زیادہ مصیبت کا باعث بنتا ہے۔ چونکہ لوگ کامل نہیں ہیں، وہ ایسی غلطیاں کریں گے جو دوسروں کو پریشان کرتی ہیں، جیسے کہ ان کے رشتہ دار
لیکن اگر اس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے صرف ایک بار ملاقات کی اور بات چیت کی تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ اس غلطی کو دوسروں سے نظر انداز کر دیا جائے تاکہ یہ بحث کا موضوع نہ بن جائے۔ لیکن اگر یہی شخص مسلسل اپنے رشتہ داروں کے ارد گرد رہتا ہے تو اس کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ان کا رویہ اور برتاؤ ان کے رشتہ داروں کے درمیان جھگڑے اور جھگڑے کا باعث بنے۔ دوسرے لفظوں میں، ایک شخص میں بحث کرنے کا امکان کم ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ روادار ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جسے وہ صرف ایک بار دیکھتے ہیں، پھر کسی ایسے شخص کے ساتھ جو وہ ہمیشہ آس پاس ہوتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر غور کریں تو سب سمجھ جائیں گے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جسمانی طور پر الگ ہو جانا بہتر ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ امن میں رہنا اس سے بہتر ہے کہ آپس میں جھگڑے اور رگڑ میں رہیں۔ دلائل صرف ذہنی علیحدگی کا باعث بنتے ہیں، جس کا اکثر خاندانوں پر جسمانی علیحدگی سے زیادہ منفی اثر پڑتا ہے، جبکہ جسمانی طور پر الگ ہونے سے ذہنی علیحدگی نہیں ہوتی۔ در حقیقت یہ اکثر باہمی احترام اور تعریف کی طرف جاتا ہے، جیسا کہ مشہور کہاوت ہے کہ جدائی دل کو پیارا کر دیتی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے رشتوں کو برقرار رکھے، چاہے وہ جسمانی طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو نہ ہو۔ لیکن اس بحث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ نہیں ماننا چاہیے کہ لوگوں کے درمیان جسمانی علیحدگی ایک بری چیز ہے۔ در حقیقت یہ ان کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ رشتہ داری کے تعلقات 5۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک ایسے مسئلے پر غور کر رہا تھا جو زیادہ تر مسلمان خاندانوں کو متاثر کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تقسیم ہو جاتے ہیں اور وہ مضبوط تعلق کھو دیتے ہیں جو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تھا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑا سبب وہ بنیاد ہے جس پر ان کے والدین اور رشتہ داروں نے ان کا تعلق قائم کیا تھا۔ یہ عام طور پر جانا جاتا ہے کہ جب کسی عمارت کی بنیاد کمزور ہوتی ہے تو عمارت تو وقت کے ساتھ خراب ہو جاتی ہے یا گر جاتی ہے۔ اسی طرح جب لوگوں کو آپس میں جوڑنے والے بانڈز کی بنیاد درست نہیں ہوتی ہے تو ان کے درمیان بندھن بالآخر کمزور ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر آئے تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کے درمیان رشتہ جوڑ دیا، جبکہ آج زیادہ تر مسلمان قبائلیت، بھائی چارے اور دوسرے خاندانوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اکثریت آپس میں باہم تعلق نہیں رکھتی تھی، لیکن چونکہ ان کو جوڑنے والے بندھنوں کی بنیاد صحیح تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ان کے رشتے مضبوط سے مضبوط ہوتے گئے۔ جبکہ آج کل بہت سے مسلمان خون کے رشتے میں ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الگ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے رشتوں کی بنیاد باطل یعنی قبائلیت اور اسی طرح کی چیزوں پر تھی۔ مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر رشتہ داریوں اور غیر رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کے اہم فریضے کو نبھانے کے لیے اپنے بندھنوں کو قائم رکھنے اور اجر کمانے کی خواہش ہے تو انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ صرف ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں اور ایک ساتھ اس طریقے سے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ باب 5 الماد آیت 2، اور نیکی اور تقوی میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ رشتہ داریاں 6۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک نیوز ڈاکومنٹری دیکھی تھی جس پر میں مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس میں منشیات کی اسمگلنگ اور گینگز، خاص طور پر مسلم نوجوانوں کے درمیان بڑھنے کی اطلاع دی۔ زیادہ تر معاملات میں سب سے پہلے لوگ جنہیں ذمہ داری لینے اور ایسا ہونے سے روکنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ والدین ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے بہت سے والدین انگلیاں اٹھاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اسکول کے اساتذہ، پولیس، مساجد کے اماموں کو نوجوانوں کو گروہوں اور منشیات کے کاروبار سے دور رکھنا چاہیے۔ یوں تو ان سب کا فرض ہے، لیکن بنیادی اور سب سے بڑا فرض والدین کا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو گروہوں اور غیر قانونی منشیات کے برے اثرات سے مسلسل آگاہ کرے۔
یہ کس طرح ملوث لوگوں اور ان سے جڑے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے، جیسے کہ ان کے خاندان۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ صحیح بخاری نمبر 2101 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے۔ برا دوست بدبو کی طرح ہے جو ان کے دوستوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ نوجوانوں کو گروہوں سے دور رکھنے کی کلید بنیادی طور پر والدین سے اور پھر دوسروں جیسے بہن بھائیوں اور اساتذہ سے تعلیم ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں نرمی سے سوال کریں۔ انہیں اس بارے میں پوچھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ باہر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور ان کی سرگرمیوں کے بارے میں۔ انہیں اپنے بچوں کے دوستوں سے بھی ملنا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ صحبت کے لیے موزوں ہیں۔ اگر ان کے بچوں کے پاس مہنگی چیزیں ہیں جو والدین نے ان کے لیے نہیں خریدی ہیں تو ان سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ اگر بچوں سے چھوٹی عمر سے اس طرح سوال کیا جائے تو وہ اس سے واقف ہو جائیں گے، اور جب ان کی زندگی میں بعد میں ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ والدین کا فرض ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد نمبر 2928 کی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ والدین کا خیال ہے کہ ان کا فرض صرف اپنے بچوں کے لیے دولت کمانا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو اس میں مصروف رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی اور ان پر کڑی نظر رکھنے کے زیادہ اہم فریضے سے غفلت برتتے ہیں۔ ہاں، دولت کمانا ضروری ہے، لیکن یہ اپنے بچوں کو صحیح اور غلط میں فرق کی تعلیم دینے پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس خبری دستاویزی فلم میں اس بات پر بھی بات کی گئی کہ کس طرح کچھ منشیات فروش اپنے کام کو درست ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی من گھڑتا غلط تشریح کرتے ہیں۔ یہ مضحکہ خیز ہے کیونکہ اسلام واضح طور پر ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جس سے خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچے، جیسے کہ غیر قانونی منشیات کا سودا کرنا لینا۔ وہ یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کو غیر قانونی منشیات فروخت کرنا قابل قبول ہے، لیکن یہ اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر چیلنج کرتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک اور احترام سے پیش آنا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی عقیدے سے ہو۔ در حقیقت کوئی شخص اس وقت تک سچا مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبانی اور جسمانی نقصان کو کسی شخص اور اس کے مال سے دور نہ رکھے۔ اس کی تصدیق سنن نسائی نمبر 4998 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اگر ایک مسلمان کو دوسرے مذاہب کے معبودوں کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں تو اسلام مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی ترغیب کیسے دے سکتا ہے؟ باب 6 الانعام آیت 108۔ اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہو، ورنہ وہ بغیر علم کے اللہ کی دشمنی میں گالی دیں گے۔ اس طرح کا برتاؤ در حقیقت پچھلی امتوں نے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ان پر سخت تنقید کی۔ باب 3 علی عمران آیت 75۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے سپرد بہت زیادہ مال دولت رکھو گے تو وہ تمہیں واپس کر دے گا، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اسے ایک سکہ سونپ دو تو وہ تمہیں اس وقت تک واپس نہیں کرے گا جب تک کہ تم اس پر مسلسل کھڑے نہ ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ان پڑوں میں کوئی قصور نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری نمبر 3318 میں موجود ہے، تو اسلام انسانوں کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اپنے بچوں کو تعلیم دینا انہیں یقین کرنے اور بری باتوں اور نصیحتوں پر عمل کرنے کے دھوکے میں آنے سے روکے گا۔ یہ تعلیم گھر سے شروع ہوتی ہے۔ والدین کو آگے بڑھ کر یہ فرض ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی یہ فرض دوسروں تک پہنچتا ہے، جیسے کہ اسکول کے اساتذہ۔ اگر والدین اس فرض کو پورا کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کو بری کر دیا جائے گا، اس سے قطع نظر کہ ان کا بچہ کیسا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس فرض میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان سے دنیا اور آخرت دونوں میں جواب دہ ہوں گے۔ رشتہ داری کے تعلقات 7۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خاندانی زندگی کے تناؤ جیسے بچوں کی پرورش کے بارے میں اطلاع دی۔
اگرچہ اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے انسان بہت سی چیزیں سیکھ سکتا ہے اور کر سکتا ہے، لیکن صرف ایک اہم چیز پر بات کی جائے گی۔ بچے کی پرورش کرنے والے ہر والدین یا قانونی سرپرست کو دو عناصر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ان کی اپنی دیکھ بھال کے تحت بچے کے تئیں ان کا اپنا فرض اور ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں ضروریات زندگی مثلاً خوراک، لباس اور مکان مہیا کرے۔ اس کے علاوہ انہیں اپنی دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ انہیں قرآن پاک میں مذکور اچھے اخلاق سکھانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات۔ باب 66 تحریم، آیت 6۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دوسرے عنصر میں بچے کی اپنی زندگی کے انتخاب شامل ہیں۔ مثال کے طور پر، چاہے وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت مطالعہ کرنا چاہتے ہیں یا سست ہونا چاہتے ہیں، یہ انتخاب دو حلال چیزوں کے درمیان ہو سکتا ہے، جیسے کہ مثال بیان کی گئی ہے، یا صحیح اور غلط کے درمیان۔ مثال کے طور پر، ایک بچے کو جرم کی زندگی یا قانونی پیشے کے درمیان انتخاب کرنا پڑ سکتا ہے۔ تمام بچوں کو آخرکار یہ انتخاب کرنا ہوں گے اور کسی اور کی طرف سے کسی خاص راستے کو منتخب کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ ان کے والدین۔ حقیقت میں والدین اپنے بچوں کی مسلسل پیروی نہیں کر سکتے اور کسی نہ کسی طرح انہیں صحیح انتخاب کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے سوال کیا جائے گا اور ان سے پہلے عنصر کے بارے میں جواب دہی کی جائے گی، جو ان کے فرائض اور ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سونپی ہیں، لیکن وہ دوسرے عنصر کے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے جو کہ ان کے بچے آزادانہ انتخاب کرتے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنے فرض کی ادائیگی پر پوری توجہ مرکوز رکھنی چاہیے اور دوسرے عنصر پر زور نہیں دینا چاہیے جو ان کے قابو سے باہر۔ جس طرح ایک ذہین شخص موسم کے بارے میں دباؤ نہیں ڈالتا، یہ جانتے ہوئے کہ اس پر قابو پانا ان کے ہاتھ سے باہر ہے، انہیں دوسرے عنصر کے بارے میں دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے اور اس کے بجائے اس بات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ ان کے اختیار میں کیا ہے اور وہ کس چیز کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ رشتہ داری کے تعلقات 8۔ صحیح بخاری نمبر 5090 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے: مال، نسب، حسن تقو۔ انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا کہ آدمی کو تقو کی خاطر شادی کرنی چاہیے ورنہ وہ خسارے میں ہوں گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس حدیث میں مذکور پہلی 3 چیزیں بہت عارضی اور نامکمل ہیں۔ وہ کسی کو عارضی خوشی دے سکتے ہیں، لیکن آخر کار یہ چیزیں ان کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں کیونکہ ان کا تعلق مادی دنیا سے ہے، نہ کہ اس چیز سے جو حتمی اور مستقل کامیابی عطا کرتی ہے، یعنی ایمان۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ دولت خوشی نہیں لاتی، صرف امیر اور مشہور کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت امیر زمین پر سب سے زیادہ غیر مطمئن اور ناخوش لوگ ہیں۔ اپنے نسب کی خاطر کسی سے شادی کرنا بے وقوفی ہے کیونکہ یہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ وہ شخص اچھا شریک حیات بنائے گا۔ در حقیقت اگر شادی کام نہیں کرتی ہے تو یہ شادی سے پہلے دونوں خاندانوں کے خاندانی بندھن کو ختم کر دیتی ہے۔ صرف خوبصورتی یعنی محبت کی خاطر شادی کرنا عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بے چین جذبہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ اور مزاج کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ قیاس محبت میں ڈوب جانے والے کتنے جوڑے ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا شریک حیات تلاش کرے جو غریب ہو، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص سے شادی کی جائے جو خاندان کی مالی مدد کر سکے۔ نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنے شریک حیات کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صحت مند شادی کا ایک اہم پہلو ہے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی کی شادی کی بنیادی یا حتمی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو شریک حیات میں جو بنیادی اور حتمی خوبی تلاش کرنی چاہیے وہ تقوی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتا ہے۔
सादा लफ्जों में अल्लाह ताला से डरने वाला अपनी शरीक हयात के साथ खुशी और मुश्किल दोनों वक्तों में अच्छा सलूक करेगा। दूसरी तरफ जो लोग बेदीन हैं वो अपने शरीक हयात के साथ बदसलूकी करेंगे जब भी वो परेशान होंगे। हालिया बरसों में मुसलमानों में घरेलू तशद्दुद में इजाफा होने की ये एक अहम वजह है, और जब वो अपने शरीक हयात से राजी होंगे तब भी वो अपनी लाइल्मी की वजह से अपने हुकूक अदा करने में नाकाम रहेंगे, जिसको दूर करने में तकू मदद करता है। बाब 35 फातिर आयत 28। अल्लाह से सिर्फ वही डरते हैं जो उसके बंदों में से इल्म रखते हैं। आखिर में मुत्तकी शख्स हमेशा दूसरों के हुकूक अदा करने की फिक्र में रहता है, जैसे कि उनकी शरीक हयात, फिर वो लोगों के हुकूक अदा करने की फिक्र में रहता है, इसलिए कि वो समझते हैं कि अल्लाह ताला उनसे सवाल करेगा कि उन्होंने लोगों के हुकूक अदा किए या नहीं। वो उनसे ये नहीं पूछेगा कि क्या लोगों ने उनके हुकूक अदा किए हैं, जैसा कि ये इस वक्त किया जाएगा जब अल्लाह ताला दूसरों से सवाल करता है, ना कि जब वो उनसे सवाल करता है। जबकि जालिम मुसलमान सिर्फ अपने हुकूक की परवाह करेगा जो उसने मुआशरे, सकाफत, फैशन और अपने तखय्युल से लिए हैं, इस्लाम से नहीं। नतीजे के तौर पर वो अपने शरीक हयात से कभी भी हकीकी तौर पर राजी नहीं होंगे, खा उनकी शरीक हयात इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपने हुकूक अदा करे। यही वजह है कि इस्लाम से लाइल्मी और तलाक का आपस में गहरा ताल्लुक है। आखिर में अगर कोई मुसलमान शादी करना चाहता है तो उसे सबसे पहले इससे मुताल्लिक इल्म हासिल करना चाहिए, जैसे कि इस पर अपनी शरीक हयात के वाजिब अलअदा हुकूक, जो हुकूक इस पर अपनी शरीक हयात से वाजिब अलअदा हैं, और मुख्तलिफ हालात में अपनी शरीक हयात के साथ सही सलूक करने का तरीका। बदकिस्मती से इससे लाइल्मी बहुत से दलाइल और तलाकों का बाइस बनती है, क्योंकि लोग ऐसी चीजों का मुतालबा करते हैं जिनको पूरा करने के लिए उनका शरीक हयात पाबंद नहीं होता। लिहाजा इल्म, जो तकू की जड़ है, सेहतमंद और कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी की बुनियाद है। रिश्तादारी के ताल्लुकात 9। रिश्तादारियों को बरकरार रखना इस्लाम का एक अहम पहलू है, जिसे अगर कोई दोनों जहानों में कामयाबी चाहता है तो उसे तर्क नहीं किया जा सकता। किसी के ईमान की हकीकी निशानी ये नहीं कि सारा दिन मस्जिद में अल्लाह ताला की इबादत में गुजारा जाए, बल्कि अल्लाह ताला के हुकूक की अदायगी और मखलूक के हुकूक की अदायगी। मखलूक के सबसे अहम हुकूक में से एक रिश्तादारी को बरकरार रखना है। कोई शख्स इस्लामी लिबास पहनकर तकू का दावा तो कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकता। तारीख के औराक पलटी तो ये हमेशा नजर आएगा कि अल्लाह ताला के नेक बंदों ने रिश्तादारियों को बरकरार रखा, यहां तक कि जब उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ बदसलूकी की तब भी उन्होंने मेहरबानी से जवाब दिया। बाब 41 फसीलत आयत 34। और अच्छे और बुरे काम बराबर नहीं है, बुराई को इस अमल से दूर करो जो बेहतर हो, फिर जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है वो गोया एक मुखलिस दोस्त होगा। सही मुस्लिम नंबर 6525 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि जो शख्स रिश्तेदारियों को बरकरार रखने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला हमेशा उसकी मदद करता है, खा उसके रिश्तेदार मुश्किलात का शिकार हो। उनके लिए अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना कोई खास बात नहीं, जबकि बुराई का अच्छा जवाब देना मुखलिस मोमिन की निशानी है। साबिका रवैया जानवरों में भी देखा जाता है। ज्यादातर मामलात में जब कोई किसी जानवर के साथ हसन सलूक करता है तो उसके बदले में प्यार वापस आता है। सही बुखारी नंबर 5991 में मौजूद एक हदीस से साबित है कि रिश्तेदारी को सही मानों में बरकरार रखने वाला वो है जो रिश्तेदारों से कत ताल्लुक करते हुए भी रिश्ता कायम रखे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अक्सर रिश्तेदारों की तरफ से मुसलसल खौफजदा थे, लेकिन आपने हमेशा उनके साथ हसन सलूक किया। ये बात आम है कि अल्लाह ताला के कुर्ब के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन सही बुखारी नंबर 5987 में मौजूद एक हदीस में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि जो शख्स दुनियावी वजूहात की बना पर रिश्तेदारियां तोड़ेगा, इससे वो रिश्ता तोड़ देगा। याद रखो, ये सच है, ख़ाफ़र्ज़ नमाज जैसी इबादत की सूरत में अल्लाह ताला के हुकूक की अदायगी के लिए कितनी ही जिदोजहद करनी पड़े। अगर अल्लाह ताला किसी मुसलमान से रिश्ता मुनक़ते कर दे तो वो इसका कुर्ब और अबदी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा
ज्यादा तर मामलात में अल्लाह ताला लोगों को तौबा का मौका फराहम करने के लिए गुनाहों की सजा में ताखीर करता है, लेकिन दुनियावी वजूहात की बना पर रिश्तेदारी को तोड़ने की सजा बहुत जल्द मिलती है। इसकी तस्दीक सुनन इब्न माजा नंबर 4212 में मौजूद हदीस से हुई है। बदकिस्मती से आज दुनिया में ताल्लुकात मुनक़ते करने का रिवाज आम देखा जाता है। लोग छोटी मोटी दुनियावी वजूहात की बना पर रिश्तेदारियों को आसानी से तोड़ देते हैं। वो इस बात को तस्लीम करने में नाकाम रहते हैं कि मादी दुनिया में जो भी नुकसान होता है वो आर्जी होता है, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला से मुनक़ते हो जाते हैं तो उन्हें दोनों जहानों में तवील मसाइब का सामना करना पड़ेगा। रिश्तेदारी को तोड़ने की एक वजह जो इस्लामी मुआशरे में आम तौर पर देखी जाती है वो ये है कि जब कोई अपने पेशे के जरिए आला समाजी मकाम तक पहुंच जाता है, इससे वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ने की तरगीब देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो अब उनके साथ बातचीत करने के लायक नहीं है। अपनी दौलत और समाजी हैसियत से उनकी मोहब्बत उन्हें बेहयाई के दरवाजे पर धकेल देती है, जिससे वो इस बात पर कायल होते हैं कि उनके रिश्तेदार सिर्फ उनकी दौलत उनसे छीनना चाहते हैं। कुरान करीम बताता है कि इन बंधनों के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। बाब 4 अल-निसा आयत 1। और इस अल्लाह से डरो जिसके जरिए तुम एक दूसरे से मांगते हो और रहम से, बेशक अल्लाह तुम पर हमेशा देखने वाला है। ये आयत भी वाज़े तौर पर इस बात की तरफ इशारा करती है कि रिश्तेदारी को बरकरार रखे बगैर तक़वा हासिल नहीं हो सकता। बस जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो इसे ज्यादा इबादत और रोजे के जरिए हासिल कर सकते हैं, वो गलत साबित हुए हैं और इसलिए उन्हें अपना तर्ज अमल बदलना चाहिए। इस्लाम मुसलमानों को सिखाता है कि वो अपने रिश्तेदारों की उन मामलात में मदद करके तमाम रिश्तेदारियों को बरकरार रखें जो जब और जहां भी मुमकिन हो अच्छे। उन्हें एक ऐसी तमीरी ज़हनियत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है जो मुआशरे के फ़ायदे के लिए रिश्तेदारों को एक तबाहकुन ज़हनियत के बजाय इकट्ठा करे, जो सिर्फ ख़ानदानों में तकसीम का बाइस बनती है। सुनन अबू दाऊद नंबर 4919 में मौजूद एक हदीस के मुताबिक लोगों में तफरीका डालना तबाही का बाइस बनता है। रिश्ता तोड़ने वालों पर कुरान पाक में लानत की गई है। बाब 47 मोहम्मद आयात 22-23। तो क्या तुम अगर मुंह मोड़ोगे तो जमीन में फसाद बर्पा करोगे और रिश्तेदारियां तोड़ दोगे? ऐसा करने वाले वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है। जब वो अल्लाह ताला की लानत में घिरे हुए हों और उसकी रहमत से महरूम हों तो दुनिया में या आखिरत में कोई अपनी जायज़ ख्वाहिशात कैसे हासिल कर सकता है? इस्लाम किसी को अपने रिश्तेदारों की कफालत में अपनी वसत से तजावुज़ करने का हुक्म नहीं देता और ना ही उनसे ये कहता है कि वो अपने रिश्तेदारों के लिए अल्लाह ताला की हुदूद को कुर्बान कर दें, क्योंकि मखलूक की इताअत का मतलब खालिक की नाफरमानी नहीं है। इसकी तस्दीक सुनन अबू दाऊद नंबर 2625 में मौजूद एक हदीस से होती है। लिहाजा अपने रिश्तेदारों को बुराइयों में शामिल नहीं करना चाहिए। इस सूरत में एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों को नेकी का हुक्म दे और उनका एहतराम करते हुए नरमी से उन्हें बुराई से रोके। बाब 5 अलमाद आयत 2। और नेकी और परहेजगारी में ताउन करो, लेकिन गुनाह और जियादती में ताउन न करो। अल्लाह ताला की रजा के लिए रिश्तेदारियां निभाने वाले को बेशुमार फायदे हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि जो बंदा जोड़ता है इसके रिस्क में और उनकी जिंदगी में इजाफी फजल होता है। इसकी तस्दीक सुनन अबू दाऊद नंबर 1693 में मौजूद एक हदीस से होती है। इसका मतलब यह है कि उनका रिस्क खा कितना ही कम क्यों ना हो उनके लिए काफी होगा और उससे उन्हें ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिलेगा। जिंदगी में फजल का मतलब है कि वो अपने तमाम दीनी और दुनियावी फराइज को पूरा करने के लिए वक्त निकालेंगे। ये दो नेमतें हैं मुसलमान अपनी सारी जिंदगी और माल हासिल करने की कोशिश में सिर्फ करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस बात को पहचानने में नाकाम रहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन दोनों को रिश्तेदारियां निभाने पर रखा है। रिश्तेदारियां निभाना इस कदर ज़रूरी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ भी ये फ़र्ज़ अदा करें। इसकी तलकीन करने वाली एक हदीस सही मुस्लिम नंबर 2324 में मौजूद है। शैतान के जाल में से एक ये है कि वो रिश्तेदारों के दरमियान और मुआशरे में तफरीका पैदा करना चाहता है, जिससे ख़ानदान टूटे और समाजी तकसीम हो जाए। उसका हतमी मकसद इस्लाम को बहैसियत कौम कमज़ोर करना है। बदकिस्मती से
کچھ رنجشوں کو پناہ دینے کے لیے بدنام ہو گئے ہیں جو کئی دہائیوں تک جاری رہتے ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک شخص کئی دہائیوں تک کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، لیکن ایک غلطی اور دلیل کے بعد مؤخر الذکر اس سے دوبارہ کبھی بات نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6526 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کسی دنیاوی معاملے میں دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ تعلق منقطع رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر غیر رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کا یہ حکم ہے تو کیا رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب صحیح بخاری نمبر 5984 میں موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص دنیاوی وجوہات کی بنا پر رشتہ دار سے رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس اہم موضوع پر بحث کرنے والی آیات و احادیث پر غور کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر عشروں کے گناہوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے دروازے بند نہیں کرتا اور نہ ہی لوگوں سے اپنے سرور کو جوڑتا ہے تو لوگ چھوٹی دنیا کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے اتنی آسانی سے کیوں منہ موڑ لیتے ہیں؟ مسائل: اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے تبدیل ہونا چاہیے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔